آخرت جو ہے ہمارے، اس کے لیے بھی 3 چیزیں چاہیے، ورنہ سفر مکمل نہیں ہوا۔ کیا چاہیے؟ سب سے پہلے کہ اس کی سب سے پہلی چیز چاہیے بنیاد مضبوط ہو آخرت کے سفر کے لیے، بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، بلڈنگ سمجھ لیں نا اس کو آپ۔ سیکنڈ تھنگ کیا ہونی چاہیے؟ اس کی پلرز مضبوط ہونے چاہیے کہ سہار نے ہر بوجھ اس کا، ہر تکلیف برداشت کر جائے سفر کے اندر آگے ماشاء اللہ۔ تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ کمفرٹیبل، اندر نیسیسٹی کے مطابق ساری چیزیں ہوں، چل سکے آدمی۔ سیدھا قرآن نہ ہو، قرآن tells all these 3 things to us for the سفر of آخرہ۔ ہم نے تو قرآن سے دیکھنا ہے، دیکھیں آپ، قرآن نے بتایا کہ تم آخرت کی تیاری کرنی ہے تو اس طریقے سے تیاری کرو، جو ان 3 پوائنٹ پہ تیار کرے گا تو آسمان سے آواز اللہ مانگتا ہے کہ یہ شخص یہ بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں آدمی۔ تو آج ہم نے جو اس چیز کے بعد سوچنا ہے کہ کیا میری تیاری صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، مطلب میں نہیں بتا رہا، کہ مولوی صاحب نہیں بتا رہے، کہ مولانا نہیں بتا رہے، کہ مفتی صاحب نہیں بتا رہے، کون بتا رہا ہے؟ قرآن شریف بتا رہا ہے کہ بھئی میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ان 3 پوائنٹ پہ تم اپنی آخرت تیاری کرو تو اللہ گارنٹی دیتا ہے بالکل تم صحیح جا رہے ہو۔ Don't worry about it. Then we compare ourselves, our lives. Are we going on these things? If you are not, then 100% you are wrong. Me wrong. پھر آپ اندھا بن کے جا رہے ہیں، جسٹ ویٹ کریں آپ موت کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ کیا چیزیں وہ اللہ نے کون سی 3 پوائنٹ بتایا ہے قرآن میں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ من اراد الآخرہ، من اراد الآخرہ، پہلی چیز اللہ کی بنیاد جو ہے آپ کی اس سفر کے اندر جو آپ کو مضبوط ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ من اراد الآخرہ، آپ کی نیت پکی ہونی چاہیے۔ اس سفر کرنے والے کو کہ میں آخرت کے لیے سفر کر رہا ہوں، جنت میں جاتا ہوں، جہنم جاتا ہوں، what is the important thing? The intention. Intention of what? Of this سفر۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفر میں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی آخرت کا سفر کر رہا ہوں۔ کیوں کہ ہر چیز دیکھیں، قرآن کے بعد جس سے کہا جاتا ہے بخاری سب سے بڑی کتاب ہے جو سپورٹ کرتی ہے ہمارے ایمان کو سب، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو پکا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جو کام بھی کریں اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ کی اور میری نیت آخرت کی ہے، ہم اس کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے یہ شخص، یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم چلتے اپنے منہ سے، ہم سوچتے نہیں، پہلے ہم سوچتے ہیں کہ آخرت ہمارا کیا ہی، ہم ویسے نہیں جاتے وہاں جی چلو جاؤ یہ فلاں وہ نہیں، بس سوچنا پڑے گا بھائی اور جا کے ہمارے دین کا کیا معاملہ ہوگا، آخرت کا کیا معاملہ ہوگا، موت تو بالکل کھڑی ہے۔ ایک فائدہ اٹھ رہا ہے، ٹھک ٹھک بھاگو بس۔ کیوں؟ پھر نیت کیا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، آخرت نہیں ہے ہماری زندگی کی، ہمارا معیار کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ ہمیں آپ کو اپنا دیکھیں، کل موت آنی ہے ہماری، اور یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کہ جس کی نیت اگر ہوگی اس دنیا کے اندر ہر فعل کے اندر، کیا نیت؟ کہ میں نے مرنا ہے، میں ایک مسافر ہوں اور مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آج ہی کا دن میرے پاس ہے، کل حساب ہوگا۔ کتنے لوگوں کی انٹینشن ہے، کتنے لوگ پاس نیت؟ اور نیت ایک ایسی چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی بڑی بنیادی ہے کہ سب چیز نیت پہ بنتی ہے، اور نیت ایک ایسی چیز ہے کہ یو ڈونٹ امپلیمنٹ دیٹ بٹ یو جسٹ میک انٹینشن، اللہ گیو دا ریوارڈ۔ ابھی آپ نے امپلیمنٹیشن نہیں کیا، اس کو آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا ہے،
کیا مطلب کہ پھر اگر یہ آدمی حق پر ہے تو سنے جا بات سنا کتنی پیاری ہے. اگر یہ آدمی واقعی اس کی انٹینشن یہی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ سیکنڈ چیز جو آتی ہے نیت کے بعد عمل آتا ہے تو اس کے سارے عمل اس کی نیت کے مطابق ہوں گے. ہاؤ بیوٹیفل. سنیے ایسی تفسیر آپ نے کہ پھر اس آدمی کے جو عمل ہوں گے نا نیکسٹ نیت کے بعد تو پھر اس کے سارے اعمال جو ہوں گے اس نیت کے مطابق ہوں گے. وہ اس نیت سے ہے کہ میں نے صحیح ہونا ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا, وہ فراڈ بھی نہیں کرے گا, وہ سود بھی نہیں کھائے گا, وہ داڑھی بھی نہیں کاٹے گا, وہ بے پردہ بھی نہیں ہوگی, وہ جھگڑا بھی نہیں کرے گا, وہ برداشت, یعنی اس میں ساری صفات ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لگے گا جو اس نیت سے تعلق رکھتے ہوں گے. اب بتائیں کتنے جھوٹے ہیں ہم. تھنک اباؤٹ. یہ قرآن ہے, قرآن فتویٰ دے رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں ہو سکتا نہیں کہ کسی کی آدمی کی نیت صحیح ہو اور اس کے عمل جو اس کے مطابق نہ ہو. بولے سبحان اللہ. کیوں جب اس نے نیت کی کہ میں صحیح ہونا ہے تو نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا اس کا کیا ہوگا کہ میرے سارے عمل وہ ہوں جو میری نیت کے مطابق میں نے منزل حاصل کرنی ہے. تو عمل کیسے ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو ہمیں آخرت کی تیاری کے پہ چاہیے. وہ کون سے عمل ہیں؟ کون سا عمل ہے؟ ایک ہی سٹینڈرڈ اس کا آخرت کے لیے عمل کا ایک سٹینڈرڈ ہے. فَاقْتَضُوا فَأْتُوا کہ جو اللہ کے نبی تمہیں دے دے فَاقْتَضُوا وہ لے لو, جس سے کہ رک جا فن تو اس سے رک جاؤ. یہ ہے سٹینڈرڈ ہمارا آخرت کی تیاری کا جو سٹینڈرڈ ہے, کوئی بھی نہیں. اور نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, روزہ, بالکل بس ایک طرف دائرہ رہتا ہے کہ جو تمہیں میرا نبی دے وہ لے لو, جس کو روک دو اس کو رک جاؤ. کیسا بڑا شیشہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے, بہت جلدی جہنم دھکیل دیا جائے گا. اس کی مخالف چیز ہے, یہ نہ اس کی نیت صحیح ہے. اگر نیت صحیح ہوتی تو اس کا عمل نیت کے مطابق ہوتا. وہ عمل کیا ہونا چاہتا ہے کہ پوری زندگی اس کی سٹینڈرڈ نبی پاک کے مطابق ہوتی. یہی اللہ نبی نے منع کیا, میں نہیں یہ کام کر سکتا, نقصان ہو جائے ہی دفعہ ہو, مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ نے منع کیا اس چیز کی. اس کو فکر ہوتی کہ کہیں میں ایسا کام نہ ہو جائے, یہ ریسرچ کرتا اس کے لیے. یہاں مزہ آتا ہے بخاری پڑھنے کا. اب بخاری نے ساری حدیث جو بیان کی ہے وہ یہی بیان کی کہ اللہ نے کہاں منع کیا, اللہ کے رسول نے کہاں منع کیا اور کہاں حکم دیے جائیں دینے کے. اس حدیث کے مطابق پورے بخاری کو لے کر ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے بلایا کرو نا درس بخاری, ختم بخاری کرتے ہو مولانا, مجھے کوئی بلاتے ہی نہیں. دیکھیں ختم بخاری میں بلانے ایسے ایسے پوائنٹ دکھاؤں گا. وہ دیکھیں یہ سارے جو بخاری میں بتایا ہم بخاری لے کر آئے, ان کا مزاج یہی تھا کہ اس تناسب سے احادیث کو رکھا انہوں نے. الحمدللہ وہ دین کا پیغام ہے پورا صحیح انسان ہونے والوں کے لیے. سمجھ آئی بات؟ اب بتائیں دوسری چیز آ گیا, ہم واقعی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا بکواس کر رہے ہیں؟ جھوٹے ہیں. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی کر رہے ہیں, رمضان بھی آ رہا ہے, یہ بھی کر رہے ہیں, ذکر میں بیٹھے ہیں, سب کر رہے ہیں. کس کس کی نیت کی آخرت کی ہے؟ سب ہاتھ کھڑا گئے جی میری. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے, اگر ہے تو جھوٹے ہو گئے تم. اگر تمہاری زندگی نبی کے اس پیمانے کے مطابق نہیں ہے کہ جس چیز سے وہ نہ کر رہے ہیں رک رہے ہو, جس چیز کا حکم دے رہے تم وہ کر رہے ہو, چپ. پتہ نہیں ہے. پھر بخاری بتا رہے ہیں آپ کو سارا کچھ کیا کیا چیزیں. باب لباس بھی ہے, پورے باب باندھنے میں ہر چیز کی. بولے سبحان اللہ. ہر چیز کے باب باندھنے بخاری کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے باب باندھ رہے ہیں. یہ ایسے نہیں. اور پھر اسی ایک حدیث کو کئی بابوں میں لے کر آئے ہیں. وہ سبحان اللہ ذات ہے نا حدیث کے پڑھنے بخاری. رات کو پڑھتا ہوں جو ہاری ہو جاتا ہوں بالکل میں ہر چیز سے. بولے سبحان اللہ. آپ کو اپنی ٹیسٹ کی باتیں بتاتے رہتا ہوں نا, فارغ ہوتا ہوں سب چیز سے. بجے لگتے ہیں پتنے گھنٹے نہیں دیکھتا نا کبھی. پھر میں کھولتا ہوں بخاری. ماشاء اللہ کہ دیکھیں آج کیا بخاری میں کیا کریں امام بخاری. بڑا لطف آتا. ہر چیز کو میں ٹائم عجیب رکھا ہے. میں ہر وقت قرآن نہیں پڑھتا ہوں. جس وقت مجھے قرآن سمجھ آتا ہے مزہ دیتے ہیں اس وقت پڑھتا ہوں. اب حیران ہوں مجھے کم مزہ آتا ہے. جس میں صبح ناشتہ کرتا ہوں, ناشتے کو چائے پیتا ہوں,
اس وقت قرآن کا مجھے آتا ہے، اس وقت ایسا لطف آتا ہے تفسیر میں بتا نہیں سکتا. میں کیا کروں، ٹیسٹ. تو بھائی یہ ایسی چیزیں ہیں الحمدللہ کہ آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہی ہے ساری زندگی. تیسری چیز پر ہوا مومن، یہی نا قرآن کے اندر 3 چیزیں ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. جس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، انٹینشن ہوگا، عمل صحیح ہوگا مطابق سنت رسول کی ہو. تیسری چیز کیا ہوا مومن. کیا مطلب اس کی؟ مومن سے مطلب یہ نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ مسلمان مومن، یہاں ڈفرنٹ مطلب آ رہا ہے. مضمون کے ساتھ مطلب آتے ہیں عربی کے. یہ بتا تو چکا ہوں، عربی اتنی بڑی زبان ہے کہ ایک اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. وہاں پہ سوچنا پڑتا ہے کہ مضمون کے مطابق کون سا معنی فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. دیکھیں مومن کیسی باتیں کرتے ہیں. پھر سوچنا پڑتا ہے وہاں کہ وہاں کون سا معنی لیا جائے جس وقت نکل رہا ہے عربی زبان سے، اس قرآن کی آیت کے ساتھ فٹ ہو رہا ہے، پھر اس کو فٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں ہوا مومن کیا نکلتا ہے؟ مضمون آ رہا ہے عقد کی تیاری کا، مضمون آ رہا ہے نیت کا، مضمون آ رہا ہے عمل کا. تو یہاں جو مومن کا مطلب نکلتا ہے، پھر کیا مطلب نکلے گا؟ اس کا یقین کا مطلب نکلتا ہے. کیوں؟ آپ سنیں، آپ تھوڑا ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. میں نے عمل بھی کیا، میری نیت بھی صحیح ہو گئی، میں نے عمل بھی صحیح کر رہا ہوں، مطابق کر رہا ہوں جس جو آخری تیاری کی. I'm doing everything according to this. But you know, the shaitan is with us. He's a big enemy. عدو مبین ہے. شیطان ملعون never like that I do something for the آخرہ. Any عمل وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں کسی ایسے عمل کو کروں جو جس سے میری آخرت بن جائے. He won't support you, but supports you the things, the عمل which destroy your آخرہ. سمجھ رہی بات آپ؟ کیسے کہ اگر آپ وہ عمل کرنے چاہیں گے کہ جس سے آپ کی آخرت نہ برا ہو، تو آپ کو کتنی بھی نیند آ رہی ہوگی، آپ کو پکچریں دکھا دے گا اور ساری رات میوزک سنا دے گا، ساری رات آپ ننگی لڑکیوں کی تصویریں آپ کو دکھا دے گا، بالکل فریش بیٹھے ہوں گے. آپ سپورٹ کرتا ہے، نیند کو اونچا کرے گا، آپ کو مالش کر دے گا آپ کے سر پہ. لیکن جب آخرت کی معاملہ ہوگا، جو عمل آخرت کے لیے آپ کریں گے، وہاں آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، تھکن محسوس کریں گے، آپ جسم ٹوٹنے لگے گا، انگڑائیاں آنے لگیں گی، جوائیاں آنے لگیں گی، ذکر میں اگر اونگیں آنے شروع ہو جائیں گی. بیکاز دس از شیطان. He makes you always lazy when you do something for the akhirah, but he makes you active when you do anything which is against the akhirah. سبحان اللہ. نقطہ بتایا نا. تو جب یہ پوزیشن آنے لگے کہ آپ کو ایک نیک عمل کے اندر نیندیں آنی ہوں گی، سبحان اللہ الحمد، کتے شیطان تو ہی ہے نا جو مجھے کرنا چاہتا ہے. تو میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ذکر میں تو سو بھی گیا تو تب بھی ثواب دوں گا. چل سلا دیں گے. تو اس وجہ سے کبھی ذکر نہ چھوڑیں. معمول جیسے میرا معمول ہے کہ میں رات کو بھائی اتنے 1000 تصویر میں نے پڑھنی ہے، اب وہ نیند آ رہی زبردست، میں سمجھوں نہ سمجھوں 1000 وہ گنتی پوری کرنی ہے. میں نے بس یوں کرتے پوری. اتنی موت آئے گی شیطان کی، کیونکہ پیچھے میرے رب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تو فکر نہ کر، جس حال میں کرے گا میں قبول کروں گا تیری بات. That's not strictly between me and my Lord, my God, my Allah. He says, don't worry about it. Come, do something, I'll accept it. کبھی نہ چھوڑنا عمل. اچھا شیطان بدماشی کر رہا ہے آپ سے، اور جب آپ کو دیکھیں گے نیندیں اڑا کے، اللہ نہ کرے ہم آپ لوگ یہ کرتے ہیں ایسی باتیں، جب کوئی ایسی گندے کام پہ لگا دے آپ بالکل فریش ہوں گے، رات کے 3 بجے تک جاگیں گے، آپ 4 بجے تک بھی جاگیں گے. وہ آپ سے صبح کی نماز چھڑا دے گا، تہجد چھڑا دے گا، ننگی تصویر، بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے. آپ بلکہ چائے بھی دے دے گا آپ کو، چائے بھی ساتھ میں پی، کافی پی، بالکل فریش ہوتا ہے آدمی. وہ جو نیند آ رہی تھی جس کو، از ویری فریش. یو کین ٹاک ود یو، میوزک سنا دو، کان میں لگا دو، بیوٹیفل میوزک. اور راتری کو لوگ پکچر دیکھتے ہیں، یہ جو ٹی وی بڑے بڑے شیطان لگے ہیں گھروں کے آگے، استغفر اللہ، بڑی شکلیں بنی ہوئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو سنا دوں گا آدھی کبھی میں
یہ کیا ہے، اس کو یہ شیطان کی سینگ ہیں سارے، پتہ ہے گول گول جو لگے ہیں گھروں کے آگے، یہ دعوت دیتے ہیں انسان کو. دیٹس دا فرسٹ ترین تھنگ، یہ شیطان ہے، یہ سینگ ہے. کوئی گھر ایسا بچہ ہوگا، میں نہیں کہا جس کے گھر کی نہ لگے ہو یہ شیطان نہ لگا. پتہ نہیں گول گول سے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو میرا نہ مجھے ٹی وی کا پتہ نہ کچھ پتہ، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس سے کچھ چینل ملے ہیں لوگوں کے، اور اس سے اشارات کو کام چلتا ہے. ان سے ساری رات جگاتے ہیں وہ گول چکر جو ان کو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ رات کو تو کام ہوتا ہے. وہ شیطان کا مزہ تو رات کو ہی آتا ہے اس کو کرنے کا. دن کو تھکا ہوتا ہے آدمی، کام کے بعد کہتا ہے آج میں نے جلدی سویا، جیسے ہی گیا وہ گول چکر اٹھا دے گا، ساری رات جگائے گا اس کو، نیند غائب کرا دے گا، بدماشی کرائے گا اس کی. سو ڈینجرس نائٹ ہوتی ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ جہاں نماز کا نام لو تھکا ہوں، اور پھر حدیث سنیں گے اللہ کے نبی کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تمہیں نیند آ رہی ہو. کیسے شیطان ہے. منہ میں مارنا چھینٹا گیلا، دیکھ نیند کیسے غائب ہوتی ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. ایک چھوٹا سا بچہ، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، خانے میں آتا تھا تو آج تک اس کی بچی یاد ہے. تو اس کے باپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے خانقاہ میں آتے ہیں، جیسے یہ بھی بیٹھا ایک بچے سامنے، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو. اس نے کہا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرا سردیاں؟ کہتا ابا میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں. یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس جانے کا. آج تک اس بچے یاد، تو اس کو میرا دادا بنا ہوگا، کہتا ہے ابا میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں ٹھنڈے پانی سے، اس لیے وضو نہیں. اس وقت تو شیطان کے ساتھ مل جائیں گے اور پیچھے جائیں گے نا گرنے کے لیے. نفس کو مارو کہ شیطان کو بھگانا، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرو نا، ذرا لطف آ جائے گا آپ کو. اسی وقت چھینکیں شروع ہوں گی نا، پھر ناک کا پانی جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو عموماً کیا ہے کہ ہمیشہ جب آپ نیک کام کر لیں گے تو آپ کو شیطان، اب یہاں وہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہی ایکسپلین کر رہا ہے کہ تمہارے یقین کو یہاں کمزور کرے گا شیطان. تم نیت بھی تم نے صحیح کر لی، عمل بھی تمہارا صحیح ہے، دو چیزیں تم نے پوری کر لی، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت کی تیاری میں تو بچے نہیں ہے. شیطان پھر آئے گا اور پھر سے تیسرے حملہ تم پہ کرنا ہے. وہ کیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے اور جو تم نے کام کیے ہیں اس کو خراب کرے گا. دیکھیں کیا بات ہے. کیسے خراب کرے گا کہ آپ نے عمل صحیح کیا، سب کچھ کیا، تو اس کے اندر خرابی یہ کرے گا کہ وہ تو اندر گھومتا ہے نا، پھر اس کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دے گا جس سے یہ اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں، جو آپ نے کیے، آپ کی نیت ضائع ہو جائے. وہ کیا ہوگی کہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کر رہے ہیں، اب اس نے تیسرا کام جو کرنا وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلے گا اور اس میں پھر وسوسے ڈال کے آپ کو اس کے ساتھ کبر پیدا کر دے گا، حسد پیدا کر دے گا، ریا پیدا کر دے گا، سارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا. ہوتا ہے ہماری نیت بھی صحیح ہے، ہم کم بھی بس کبھی کبر آنا شروع ہو گیا انسان. ماس پہ کبر کر رہے ہیں، ریا کر رہے ہیں، عجب کر رہے ہیں، ہزاروں چیزیں انسان کو پیدا کر دے گا. یہاں مانو تیسرے درجے پہ اسے پکڑ ہی لیا انسان، بس ساری بیکار، بلڈنگ ہی بیکار ہوگی ساری اسی. تو تیسرا کام اللہ تعالیٰ کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ تیسرا کام تمہارا کہہ رہا ہے شیطان سے بچنے کے لیے، ان بسوں سے بچنے. تیسرا کام تم نے کون سا کرنا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی. اور اس کی حفاظت کیا کس چیز سے ہوتی ہے؟ دل کی حفاظت کرنا اور ذکر اللہ سے. یا پھر تزکیہ ہے. آپ کے نیت بھی صحیح ہے، آپ کے عمل بھی صحیح ہے، لیکن پھر بھی خطرہ ہے اگر آپ نے تزکیہ نہیں اختیار کیا، کسی اللہ والے پاس نہیں گئے، پھر بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ کو بس ڈال کے کبر میں ڈال دے، ریا میں ڈال دے، حسد میں ڈال دے، کسی چیز میں آپ کو ڈال سکتا ہے. and you will go again then. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہاں ضرورت پڑتی ہے اس کی. وہ عمل میں آپ کو غرور پتہ ہو جائے گا، کبر آ جائے گا آپ میں. ہوتا ہے
آپ کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، علم آپ نے سیکھا، کتنی بڑی چیز ہے، کتنے بڑے اس میں درجے ہیں، سب کچھ ہے، آپ نے نیت بھی آخرت کی، سب کچھ کیا، لیکن آخر کیا ہوا کی بنا گیا، اس کی بڑا سمجھ میں گیا، بالکل سمجھتے لگتا آدمی. آپ کو حافظ بنایا، قرات دی، بہت اچھے دیا، اور سارے نیت آپ کی صحیح تھی، سب کچھ تھی، لیکن کیا ہوا، لوگ پیچھے لگے، شیطان نے آپ نے حملہ کیا. شیطان تو اندر ہے، جب بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے، اس نے کبر پیدا کر دیا، عجب پیدا کر دیا، ختم. تو اس سے بچنے کے لیے کہ پچھلے دو اعمالوں کو بچانے کے لیے اللہ کہتے ہیں یہاں سخت ضرورت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرو تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے، تمہاری قلب کی حفاظت کرے، اور تزکیہ کر کے ان بیماریوں کو اندر نہ آنے دے. کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے. رک جاؤ، منع کیا ہے میرے نبی نے، میں نہیں کر سکتا یہ کام، I can't do it. نہیں کرو گے 10 سال قید، کبھی کر دو، I won't do it. ہم تمہیں یہ کہیں گے، دہشت کہیں گے، فلاں کہیں گے، یہ کہیں گے، یہ کر دو. موت ہی ہے نا اس کے بعد، تو جنت تو ہے نا اس کے بعد. یہ ہے زندگی جینے والی. ہاتھ جوڑ لیے ساتھ میں، نہیں جی نہیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بعد میں کر لیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا. دیٹس ناٹ لائف ایٹ آل. کہتے ہیں اگر اس طرح انسان زندگی گزارے تو تمہیں پھر اعمال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صاحب مشکور ہے، میں تمہاری کوشش دیکھنی تھی، میں تمہارے کیا مال تولنے، کیا دیکھنا، نمازیں کیسی ہیں، فلاں کیسی ہے، کیا چھوڑو یہ بات ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. تم نے اپنی زندگی اس چیز پہ گزار دی جو میں پسند کرتا تھا. صاحب مشکور ہے، میں نے قبول کی تمہاری بات ہے، جاؤ یہ جنت تمہاری چلے گا. ڈونٹ وری، تہجد نہیں پڑھ سکے، یہ نہیں پڑھ سکے، فلاں نہیں کر سکے. کہتے ڈونٹ کاؤنٹ دیز تھنگس. If you are doing all these 3 things which I said to you in the Quran, اللہ پاک سے دعا کریں کہ یہ تیاری ہمیں آخرت کی نصیب فرمائے. رمضان بھی آ رہا ہے، نیتیں ہم پکی کر لیں اپنے، جینا ہے زندگی، مرنی موت، ہر چیز کس کے لیے ہو؟ آخرت کے لیے. بنیاد نیت پکی، نیت پکی ہوگی، عمل آ جائیں گے. پھر عمل سارا جتنا ہو نبی پاک کے مطابق ہو. اسٹینڈرڈ وہ یہ پوچھنا ہے کہ بھائی بتائیں صحیح ہے ہمارے لیے، اللہ کے نبی اس کی اجازت دی ہے نہیں دی ہے، جھل دی ہے نہیں دی ہے، ڈوتا ہی ہے. کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں ماشاء اللہ، علماء کرام نے اس پہ کام کیا ہے، کام بھی سارے اس پہ کیا ہے ساروں نے. آپ کو مل جائے گی بات. یہ عورت اتنا لمبا سفر کر سکتے نہیں کر سکتے، فلاں کر سکتے، یہ ساری ہر چیز پوری چیز بات دی، ہر فعل کے لیے آپ کو فتویٰ مل جائے گا آرام سے الحمدللہ. علماء حق موجود ہے، کہ عورت یہ نہیں کر سکتی، مرد یہ نہیں کر سکتا، عورت یہ نہیں کر سکتی. ہر چیز کو ترازو پہ رکھے، کس کے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کے ترازو پہ نہیں، دنیا کے تقاضوں پہ نہیں، حالات کے تقاضوں پہ نہیں. جو بھی زندگی میں سٹیپ لینا چاہتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے، اور آخرت کا تعلق کس سے؟ ایک ترازو ہے، وہ نبی پاک کی شریعت سے. شادی ہو، بیاہ ہو، زندگی ہو، کھانا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کاروبار ہو، اینی تھنگ یو آر وانٹ ٹو ڈو اٹ، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اس میں. یہ تیاری دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ زندگی اس موڑ پہ آپ رہے ہیں، ہم یہ آ گئے ختم. اور یہ چھوٹی موٹی چیز کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ میں ہوں مالک ہر چیز کا، خالق میں ہوں. حساب تو میں نہیں لینا ہے نا، جب آتا کیوں تو اس چیز سے میں نے دنیا میں اعلان کر دیا تھا تیرا کہ تو بخشا چل، حصہ ختم تیرا. آج تک جو ہم کرتے رہے ایمان سے توبہ کر لیں ہم لوگ، کہ آج کے بعد زندگی ہماری جو ہوگی نقصان کے بعد زندگی کے موت. سب سے خطرناک انسان میں ایک ہی چیز ہے نا، موت. اس سے کیا فرق؟ سب سے زیادہ انسان ڈرتا ہے نا کس چیز سے؟ موت سے ڈرتا ہے. ہائے مرنا جاؤں، ہائے مرنا جاؤں.